السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اوور چینل۔ ہماری اسٹوری جس کا نام چینجلنگ ہے، امید ہے آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ 1 اور 2 نہیں دیکھی تو ہماری ڈسکرپشن میں ان کی لنک سے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں چینجلنگ کس نمبر 3 کی طرف۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے ایک گہری نظر سے مجھ پر دیکھا، پھر اپنی کہانی شروع کی۔ فون پر میری بیوی تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے فوراً مجھے گھر آنے کا کہا۔ میں نے فون کاٹتے ہی پریشان نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں فوراً باہر کی جانب بڑھا، تبھی ڈاکٹر نے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کر بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ایک طریقہ ہے، البتہ اس سے جان چھڑوانے کا۔ اس نے وقت اور الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے مجھے وہ طریقہ بتایا، تاہم میں کسی بھی صورت اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا، سو وہاں سے نکل آیا۔ جیسے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک خوفناک احساس نے جکڑ لیا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا۔ گھر ایک بھیانک قسم کے سناٹے کا شکار تھا۔ اس بات نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں گھر کے اندر بیوی کو آوازیں دیتا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک شور کی آواز پڑی۔ اندازہ لگاتے ہوئے میں اس آواز کی جانب بڑھا۔ وہ آواز اسٹور کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ اسٹور کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا، آیا اسٹور میں میری بیوی تھی یا پھر وہ مخلوق؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولا، اس کی خالی خالی آنکھیں نم ہونے لگی، آواز بھی لڑکھڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ دیر چپ رہ کر اس منظر کو جذب کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے بتانے والا تھا۔ میں نے اپنی طرف پڑی پانی کی بوتل سے اس کے گلاس میں پانی بھرا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ مخلوق انتہائی ظالم، شاطر اور چالاک تھی۔ مجھے کافی دیر بعد سمجھ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے شیشے کی ایک باریک مگر انتہائی تیز دھار تار میری بیوی کی گردن پر لپٹی اور دوسرا سر دروازے کے ساتھ اس طرح باندھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے اس تار میں ایک جھٹکے کے ساتھ تناؤ آ جائے۔ میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہونٹ سلے ہوئے تھے، سو وہ بول بھی نہیں سکتی۔ میرے دروازے کھولتے ہی وہ تیز دھار تار اس کی گردن کے اندر تک اس طرح چلی کہ اس کی گردن ہی اڑ گئی۔ اس بات سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے اس مخلوق کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھی؟ اور میری ماں کہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں وہاں سے الٹے پاؤں باہر کی جانب بھاگا۔ ماں کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک بار کال کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ماں نے ریسیو نہ کی۔ میرے خدشات مزید بڑھنے لگے۔ ماں کے گھر پہنچتے ہی میں دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ تبھی مجھے کچن سے کچھ عجیب سی آوازیں آئی۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھا، ایک ناخوشگوار قسم کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ کاش میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش میں اس دن اسپتال نہ گیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دباؤ دیا۔
وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دیوار کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر خاموشی لینے کے بعد اس نے گردن گھمائی اور پوچھا، سگریٹ ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے فوراً اپنی جیب سے پیک نکالا اور 2 سگریٹ نکالے، ایک جلا کر اس کی جانب بڑھایا اور ایک اپنے لیے رکھی۔ سگریٹ کا دھواں فضاؤں میں اڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے لیے دنیا میں سب سے عزیز ہستی کون ہے؟ میرے والدین، میں نے جواب دیا۔ میرے لیے بھی۔ خیر، میں جیسے ہی کچن میں پہنچا، فرش پر جا بجا خون تھا۔ بیسن پر نظر پڑی تو وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں کانپا ہوا بیسن کی طرف بڑھا، اس میں کٹے ہوئے ہاتھ پڑے تھے، میری ماں کے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شاید میں وہ منظر صحیح طرح سے بیان بھی نہ کر پاؤں، بس اتنا جان لے کہ جس طرف بھی نظر پڑتی وہ پھر چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا، وہ واقعی سچا تھا، اور میں شاید دنیا کا وہ آخری انسان تھا جو اس کی ایک ایک بات پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ، بیان کیے گئے واقعات، کوئی بھی انسان اتنا سب کچھ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا۔ پھر میں ادھر ہی بیٹھ گیا، روتا رہا، بہت دیر تک روتا رہا۔ بالآخر جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میرے اندر انتقام کی آگ بڑھ گئی۔ میں اس مخلوق کو تلاش کرتا رہا مگر وہ غائب تھی، سو میں نے چپ چاپ اپنی ماں اور پھر بیوی، انہیں سمیٹا۔ انتہائی رازدانہ انداز سے ان کا کفن دفن کیا گیا۔ یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے کیا۔ دن گزرنے لگے، وہ مخلوق غائب رہی۔ انتقام کی خواہش مجھے پل پل بے چین کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ مخلوق ہمارے پیچھے ہی رہنی تھی، سو اسی امید کے تحت میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک رات وہ واپس آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رات کے کوئی 2 بجے تھے۔ اچانک ٹی وی چلنے لگی اور آواز آئی۔ میں فوراً محتاط ہو گیا، احتیاطاً دراز میں پڑا اپنا پسٹل اٹھایا اور 2 قدموں ٹی وی لانچ کی جانب بڑھا۔ ٹی وی تو چل رہی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے پورے لانچ میں نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی میری نظر چھت کے کونے پر پڑی۔ مہروز تھا، وہ چھت کے کونے پر انتہائی عجیب انداز میں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور 2-3 فائر کر دیے، مگر تب تک وہ مخلوق وہاں سے چھلانگ لگا کر میرے سامنے پہنچ چکی تھی۔ میں بوکھلا کر چند قدم پیچھے کی جانب ہٹا، وہ بھی آگے کی طرف بڑھی۔ تبھی اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ انتہائی طاقتور تھی۔ میں ایک بار فضا میں اچھل کر دوڑ جا گرا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں ادھر ادھر ہاتھ گھمایا، میرے ہاتھ لوہے کا ایک ڈار لگ گیا۔ میرے نزدیک پہنچ کر جیسے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں نے وہ راڈ سامنے کر دیا۔ راڈ سیدھا اس کی گردن میں گھس گیا۔ لوہے کا وہ راڈ چند انچ تک اس کی گردن میں دھس گیا۔ انتہائی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے وہ مخلوق ایک طرف کو لڑک گئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر باغیچے کی طرف بھاگا۔ وہاں پڑا بیلچہ اٹھا کر میں واپس پلٹا، مگر تب تک وہ مخلوق بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور لوہے کا خون آلود راڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انتہائی خون آلود راڈ کے ساتھ غضبناک انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیلچے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے چند قدم آگے کی جانب بڑھا۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کے وہ میری جانب دوڑی۔ اس سے پہلے کہ میری نزدیک پہنچتی، میں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلچہ اس کی جانب اچھالا، جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگا۔ وہ فرش پر جا گری۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے دوڑ کر بیلچہ اٹھایا اور اس کے سر پر وار کرنا شروع کر دیا۔ پورا گھر اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں تب تک وار کرتا رہا جب تک میرے مسلز جواب نہ دے گئے۔ اس کا سر ٹوٹ چکا تھا
وہ مخلوق مردہ حالت میں میرے سامنے پڑی تھی، مگر ابھی بھی ایک کام باقی تھا۔ میں اس شخص کی ہمت اور اس کے حوصلے کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ سب اگر میرے ساتھ ہوتا تو شاید اب تک میں پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے مردہ جسم کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں پہنچا۔ اسے فرش پر رکھ کر میں نے الماری سے وہ نیا اور تیز دھار ٹوکا نکالا جو اس لمحے کے لیے ہی خریدا تھا۔ اس وقت میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں آرام سے فرش پر بیٹھا اور اس کے جسم پر تب تک ٹوکا چلاتا رہا جب تک وہ گوشت کے لوتھڑوں میں تقسیم نہ ہو گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا جبکہ میرے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا، سو میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے باہر آیا، ڈیوٹی پر کھڑا ایک سپاہی آواز لگاتے ہوئے میری جانب دوڑا، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ میں آفس میں پہنچا تو وہاں بیٹھا نوجوان انسپکٹر فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ہم دونوں پولیس وین میں بیٹھے جو کہ مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ انسپکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو کافی ٹھنڈا تھا۔ اندر لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لاش کے قریب جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لاش کے جسم پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ لاش کے منہ سے کپڑا سرکایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش بہروز کی تھی، مہروز کا والد، جس سے میں ابھی پوری کہانی سن کر آیا تھا۔ یہ لاش یہاں کل رات پہنچائی گئی ہے، انسپکٹر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سو ویورز، ایپیسوڈ 3 آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چینجلنگ کی آگے کے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور انتظار کیجیے ایپیسوڈ نمبر 4 چینجلنگ کا۔